وقالت الیہود، اور یہودوں نے کہا، یہودیوں نے کہا، عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ نے کہا عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کی منہ کی باتیں ہیں۔ یضاہئون، عیسائیوں کی قول کی مشابہت ان لوگوں کے قول کے ساتھ ہو رہی جو کافر تھے۔ یضاہئون، ان لوگوں کی قول کی مشابہت ہو رہی ہے قول الذین کفروا من قبل، ان لوگوں کے ساتھ جو کافر تھے اس سے پہلے۔ قاتلہم اللہ، خدا ان کو غارت کرے، اللہ ان کو ہلاک کرے۔ انا یؤفکون، یہ کدھر الٹے جا رہے ہیں۔ گزشتہ آیتوں میں اللہ رب العزت کی طرف سے حکم تھا کہ قتال کرو ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے ہو اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہو، اور جو چیزیں اللہ نے حرام کی اس کو حرام نہیں مانتے ہو، اور دین حق کی پیروی نہیں کرتے ہو تو ان کے ساتھ قتال کرو۔ قتال کے بعد اگر وہ اسلام قبول کر لے تو ٹھیک ہے، اور اگر اسلام قبول نہ کر لے، تمہارے ذمے میں آنا چاہتے ہیں تو پھر ان کو کیا کرو، ان پر ٹیکس لگاؤ، جزیہ لگاؤ، اور ان سے جزیہ وصول کرو، اور پھر اس کے بعد ان کو اپنے ملک کے اندر رہنے دو۔ اگر وہ جزیے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو ان کو ملک سے نکالو، شہر سے بدر کرو۔ تو اعتراض ہوتا تھا کہ دیکھیے یہود اور عیسائی یہ بھی تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو جواب یہ تھا کہ جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ایمان، ایسے ایمان ان کا نہیں ہے۔ جیسے اللہ کا حکم ہے ایمان کا، ایسے ایمان ان کا ہے نہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے ایمان چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ وحدانیت والی ایمان چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ایمان مجھ پر اس طرح ہو کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، کسی بھی شخص کو، چاہے وہ کوئی ہی کیوں نہ ہو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ تو یہ کیا کرتے ہیں؟ عزیر علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ برابر کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے بیٹے ہیں۔ اسی طرح عیسائی، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں، تو کہا یہ مسلمان نہیں، کافر ہیں۔ اب دلیل کے طور پر اللہ رب العزت آگے ذکر فرما رہے ہیں، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ نے کہا عیسیٰ جو ہے یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب یہ بات کیوں ان لوگوں نے کہی؟ تو کہا، روایت کے اندر آتا ہے کہ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ذبح کیا گیا، ایک ظالم بادشاہ نے جب ذبح کیا، اللہ نے یہودیوں پر بخت نصر کو مسلط کیا۔ بخت نصر آیا اور اس نے 70,000 یہودیوں کو قتل کیا، اور باقی جتنے بھی تھے ان سب کو قیدی بنا لیا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ ان میں عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، مرد بھی تھے، اور بوڑھے بھی تھے، سب کو قید کر کے اپنے ساتھ لے گیا۔ تو ان قیدیوں میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے۔ جب وہ جوانی کو پہنچے اور نبوت کے قریب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس قید سے نجات دی، اور وہ دوبارہ کسی طریقے سے اپنے شہر کی طرف آیا۔ تو جب دیکھا شہر جو ہے وہ ویران پڑا ہے، سنسان پڑا ہے، اور اس کی دیواریں گر گئی ہیں، چھت گر گئے ہیں، لوگ کوئی نظر نہیں آ رہے، اور ہر طرف جو ہے وہ خرابی ہے، یعنی ہر جگہ جو ہے وہ عمارات گر گئے ہیں، لوگ مر گئے ہیں، لوگ ختم ہو چکے ہیں۔ تو عزیر علیہ السلام اللہ سے تعجب کے طور پر یہ بات کہہ رہے ہیں، اپنے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ اللہ انہیں کیسے دوبارہ زندہ کرے گا؟ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اللہ اس بستی والوں کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ یہ تو سارے کے سارے مر گئے، سارے ختم ہو گئے، دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ تب یہ عزیر علیہ السلام یہ نہیں کہنا چاہتے تھے، یعنی انکار نہیں تھا کہ اللہ زندہ کریں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کیفیت کے بارے میں پوچھ رہے تھے، معلوم کر رہے تھے کہ کس کیفیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ انہیں زندہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ تو عقیدہ تھا، یہ تو ایمان تھا کہ اللہ زندہ کریں گے موت کے بعد، قیامت میں اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے، لیکن کیفیت معلوم نہیں تھی کہ اس طرح زندہ کریں گے۔ اس لیے
تعجب کے طور پر یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ انہیں کیسے زندہ کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام پر جو موت طاری کر دی، موت طاری کر دی۔ عزیر علیہ السلام کے ساتھ اپنا گدھا تھا اور گدھے پر سامان تھا، کھانے پینے کا، پانی تھا وغیرہ وغیرہ۔ فرمایا 100 سال تک حضرت عزیر علیہ السلام اسی طرح رہے، ٹھیک ہے۔ جو گدھا تھا وہ بالکل مٹی ہو گیا، صرف ہڈی باقی رہ گئی، اور جو کھانا تھا، پانی تھا، اللہ نے ان کو صحیح سالم رکھا۔ عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد جب دوبارہ اللہ نے اٹھایا، زندگی دی، تو عزیر علیہ السلام سے کہنے لگے اللہ کہ آپ کتنی مدت تک یہاں رہے؟ تو عزیر علیہ السلام کہنے لگے میں تو صبح یا شام اتنا وقت میں ہی رہا ہوں۔ اللہ نے کہا نہیں، بل لبثت 100 عام، آپ کے 100 سال یہاں ہو چکے ہیں۔ اب آپ نے کیفیت معلوم کرنی تھی، میں آپ کو کیفیت بتاتا ہوں کہ میں کس طرح لوگوں کو زندہ کروں گا، کس طرح انسانوں کو زندہ کروں گا، قیامت کے دن کس طرح جانوروں کو زندہ کروں گا۔ آپ دیکھ لیں، سامنے جو آپ کا گدھا ہے اس کی صرف ہڈیاں باقی ہیں، اب کس طرح زندہ ہوتا ہے؟ تو اللہ کے حکم سے گدھے کی جو ہڈیاں تھیں وہ آپس میں ملنے لگیں، اس پر گوشت چڑھنے لگا، اس کے اندر رگیں بننے لگیں، اور پھر اس کے بعد چمڑا چڑھنے لگا، اس کے اندر آنکھیں آنے لگیں، مکمل گدھا بن گیا اور ہنہنانے لگا، آوازیں نکالنے لگا۔ تو اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام اپنی بستی کی طرف چلے گئے، جو یہودیوں کی بستی تھی۔ 100 سال گزر چکے تھے، دوبارہ اللہ نے آباد کیا تھا اس بستی والوں کو، لوگوں کو وہاں آباد کیا تھا۔ تو عزیر علیہ السلام نے جب ان سے کہا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، یہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے تھے، تو ان سے کہنے لگے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، لہٰذا میری بات مانو۔ انہوں نے کہا ہم آپ کی بات تب مانیں گے جب آپ کے پاس کوئی دلیل ہوگی۔ اس نے کہا دلیل تو میرے پاس ہے، کیا دلیل چاہتے ہو؟ تو عزیر علیہ السلام کہنے لگے میرے پاس دلیل یہ ہے کہ میں تورات کا جو ہے حافظ ہوں، تورات مجھے مکمل یاد ہے۔ تو انہوں نے کہا چلو املا کر لیتے ہیں، آپ پڑھے تورات، ہم لکھ لیتے ہیں۔ تو مکمل تورات جب حضرت عزیر علیہ السلام نے ان کے سامنے تلاوت کی، تو یہ پہلے تورات کے حافظ تھے۔ اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا تھا کہ وہ تورات کے حافظ تھے۔ مکمل تورات جب سنائی گئی تو وہ لوگ کہنے لگے اب ہمیں کیا پتہ کہ یہ تورات ہے، یہ اپنی طرف سے آپ نے بات کہی ہے۔ تو ان میں سے ایک آدمی وہاں بیٹھے تھے، انہوں نے کہا مجھے میرے والد صاحب نے یہ بات بتائی تھی، اور ان کے والد صاحب نے یہ بات بتائی تھی کہ جب بخت نصر نے ہم پر حملہ کیا تو ہم نے اپنی تورات کو اس وقت ایک جگہ چھپایا ہے اور صندوق کے اندر بند پڑا ہے اور فلاں درخت کے نیچے، لہذا وہاں چلتے ہیں، وہاں سے نکال لیں گے، اگر دونوں کتابوں کے اندر مطابقت رہی تو ہم مان لیں گے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہے۔ تو جب وہ لوگ چلے گئے وہاں اور تورات کو نکالا گیا، تو جیسے ہی عزیر علیہ السلام نے املا کرایا تھا، جیسے ہی پڑھایا تھا ان کو، الفاظ ہو بہو بالکل اسی طرح الفاظ تھے، دونوں کتابوں کے الفاظ۔ تو یہاں سے یہ لوگ کہنے لگے کہ عزیر علیہ السلام جو وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ یعنی اتنا بڑا معجزہ، تورات کا حافظ ہونا، یہ عام انسان کا کام نہیں ہے، بلکہ اس آدمی کا کام ہے جو اللہ کا بیٹا ہوگا، یہ وہی کر سکتے ہیں۔ تو وہاں سے انہوں نے عقیدہ بنا لیا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب عیسائیوں نے کس طرح کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں؟ تو کہا عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے آسمانوں پر اٹھایا، 18 سال تک عیسائی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دین پر قائم تھے، وحدانیت پر قائم تھے، نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، ذکر و اذکار کرتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے۔ لیکن 18 سال بعد عیسائیوں اور یہودیوں کی لڑائی ہوئی۔ لڑائی ہونے کے بعد یہودیوں کے اندر ایک بہادر آدمی تھے جس کا نام بولس تھا، انہوں نے بہت سارے عیسائیوں کو مارا۔ جب واپس چلے گئے تو اپنی قوم سے کہنے لگے کہ دیکھیے اگر عیسائی حق پر ہے اور ہم نے ان کے ساتھ لڑے، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، تو لہذا اگر وہ حق پر ہے تو ہم جہنم میں جائیں گے اور وہ لوگ جنت میں جائیں گے، لہٰذا میں ایسی تدبیر بناؤں گا کہ یہ لوگ بھی جنت میں نہیں جائیں گے، ہم بھی نہیں جائیں گے، ہم تو ایسے بھی نہیں جانے والے، یہ لوگ بھی نہیں جائیں گے۔ تو لہٰذا اس نے تدبیر ایسی بنائی کہ اپنے اوپر مٹی وغیرہ ڈال دی، اور اپنے جس گھوڑے پر یہ لڑتے تھے اس پر مٹی ڈال دی، اور ندامت کے ساتھ ان کے پاس چلے گئے کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے آپ کو بہت نقصان پہنچایا، لہٰذا میں تائب ہونا چاہتا ہوں اور آپ کی دین کو سیکھنا چاہتا ہوں، دین کو قبول کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بڑے
خوش آمد کے ساتھ ان کا استقبال کیا عیسائیوں نے، اور جا کے اپنے گرجا گھر کے اندر بٹھا دیا اور کہا کہ میں جو آپ کی کتاب ہے اس کو سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو روایت کے اندر آتے ہیں 1 سال تک وہ کمرے کے اندر بند رہے، اپنے آپ کو بند کیا، معلم کو اپنے ساتھ بٹھائے رہے اور تورات کو سیکھ لیا۔ 1 سال کے بعد باہر نکلے، لوگوں نے ان کا بہت بڑا وہ کیا، استقبال کیا اور بہت بڑی داد دی، خوش ہوئے بہت۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے 3 مریدوں کو بنایا، 3 مرید بنا لی جو ان میں سے خاص تھے۔ ایک کا نام نستورہ تھا اور ایک کا نام یعقوب تھا اور ایک کا نام ملکان۔ ان تینوں کو اپنا مرید بنایا اور خلوت کے اندر ان کو چند باتیں بتائی۔ نستوروں کو یہ بات بتائی کہ دیکھیے ان کا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، لیکن میں اپنے فہم کے مطابق میں نے جب تورات کو انجیل کو پڑھا تو مجھے اس بات کا پتہ چلا کہ خدا 3 ہے۔ وہ ان کی عقیدوں کو خراب کرنا تھا، اس کو یہ بات ذہن کے اندر بٹھا دی اور کہا کہ لوگوں کو بتانا نہیں، ابھی نہیں بتانا، یہ راز کی بات ہے۔ یعقوب سے کہا کہ دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور جو تیسرا تھا ملکان، اس سے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے، یعنی اس کے ذہن کے اندر یہ بات بتا دی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں، یہ اللہ ہے، یہ ذات خود اللہ ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ ان کی عقیدوں کے اندر بگاڑ پیدا کر دی اور کہا کہ چند دن جب گزر گئے تو کہا میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خواب میں دیکھا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام مجھ سے راضی ہیں، لہٰذا میں اب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں، لیکن جو کام میں نے تمہیں سونپا ہے وہ کام کرنے تم لوگوں نے۔ ہر ایک بندے کو مختلف شہروں کے اندر بھیجا گیا اور جو ان کو عقیدے دیے تھے انہوں نے وہ پھیلا لیے اور اس نے اپنے آپ کو ذبح کر لیا۔ تو عیسائیوں کی عقیدے بھی خراب ہو گئے اور یہودیوں کی عقیدے بھی خراب ہو گئے۔ وہاں سے پھر عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی اس کے بعد جب بگاڑ پیدا ہو گیا، عقیدوں کو بگاڑا گیا، انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود کہنے لگے عزیر اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کی منہ کی بات ہے، یعنی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے نا کوئی بندہ ایسی باتیں کرتے تو کہتے ہیں آپ کی منہ کی باتیں ایسے حقیقت کوئی نہیں ہے، تو یہ بھی حقیقت ان کے پاس کوئی نہیں ہے، منہ کی باتیں۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، ان کی قول کی مشابہت ہو رہی ہے، عیسائیوں کی قول کی مشابہت ہو رہی ہے یہودیوں کی قول کے ساتھ جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ قاتلہم اللہ، اللہ ان سب کو ہلاک کرے، تباہ کرے، غارت کرے۔ انا یؤفکون، یہ کدھر جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ وحدانیت ہمیں بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں موحد بن جاؤ، اور یہ کہہ رہے ہیں وحدانیت کو، عقیدہ توحید کو، عقیدہ وحدانیت کو بگاڑ رہے ہیں۔ تو کہا یہ کہاں جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔